اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، صلاۃ التسبیح یعنی نماز تسبیح کے فضائل و برکات۔ پیارے دوستو، نماز تسبیح کے فضائل و برکات اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں اس نماز کے بہت بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے اگلے پچھلے نئے اور پرانے بھول اور ارادے سے چھوٹے اور بڑے چھپے یا کھلے عام تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد پاک فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو پڑھ لے، اگر یہ ہو نہ سکے تو مہینے میں ایک بار، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں نہ ہو تو ساری زندگی ایک بار پڑھ لے۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرے۔ پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، 15 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد تعوذ یعنی بسم اللہ، اعوذ باللہ، پھر الحمد، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر پھر ہوئی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، رکوع میں بھی 10 بار پڑھنی ہے، اور سر رکوع سے اٹھائے اور پھر 10 بار، اور تحمید کے بعد 10 بار پھر پڑھنی ہے، پھر سجدہ میں جا کر 10 بار پڑھنی ہے، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سجدہ کرنا ہے اور اس میں 10 بار یہی پڑھنی ہے، پھر سجدہ سے اٹھ کر دوسری رکعت شروع کر کے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور اس طرح یہ 300 بار پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب میں لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو سورہ فاتحہ کی فضیلت و برکت کا پتہ چل سکے اور وہ پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔